کسی جگہ ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ دولت مندوں سے ہزاروں کی رقمیں قرض لیتے اور دل کھول کر فقراء و مساکین پر خرچ کرتے تھے، اور ہدیہ نذرانہ اور تحائف کے وصول ہونے پر قرض کی ادائیگی کر دیتے تھے۔ اسی طرح آپ نے اہل عشق اور اہل ذوق حضرات کے ٹہرنے کے لیے ایک خانقاہ بنوائی جس میں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں۔ حضرت صاحب نے عرصے دراز اسی طرح گزارا، ادھر قرض لیتے اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے، اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے۔ ایک دن حضرت بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ عقیدت مندوں کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان لوگوں کو بھی حضرت کے بیمار ہونے کی خبر پہنچ گئی جن سے آپ نے رقمیں ادھار لی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ بھی حضرت کے گھر تشریف لے آئے اور قرض کی ادائیگی کا تقاضا کرنے لگے۔ حضرت صاحب کے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حضرت کی حالت خراب ہوتے جا رہی تھی اور قرض خواہوں کے دل بھی حضرت کو دیکھ کر نا امیدی سے بیٹھے جا رہے تھے اور چہروں پر اداسی تھی۔ حضرت ان کے طرف دیکھ کر کہنے لگے، گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دے گا۔ حضرت کی بات سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر بولا، معلوم ہوتا ہے حضرت کے حواس رخصت ہو گئے، بھلا ایسے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لیے فرشتے کے ہاتھ 400 اشرفیہ روانہ کرے گا۔ یہ سن کر حضرت نے کہا، سدا افسوس ہے ان دولت مندوں کی ذہنی افلاس پر کہ انہیں خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے بدبختوں، خدا ہر فعل پر قادر ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گلی میں ایک حلوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی، گرم گرم حلوہ۔ حضرت نے یہ سن کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس لڑکے سے سارا حلوہ لے کر ان قرض خواہوں اور تمام مہمانوں کو کھلاؤ۔ اس حلوہ فروش بچے کے ساتھ نصف دینار میں حلوے کا سودا کیا گیا اور حلوے کا تھال لے کر حضرت کے طرف سے سارے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ سب نے مل کر مزے سے کھایا۔ تھالی خالی ہوئی تو بچے نے تھالی اٹھائی اور رقم کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے کہا، کیسا دام؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تجھے کہاں سے دوں گا؟ حضرت کا فرمان سن کر بچے نے مارے رنج اور غصے کے تھال زمین پر دے مارا اور بری طرح رونے چلانے لگا کہ میرا مالک مجھے جان سے مار ڈالے گا، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ بچے کا رونا دھونا سن کر قرض خواہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، واہ، حضرت نے ہمارا مال بھی اڑا دیا اور اس غریب لڑکے کو بھی جاتے جاتے لوٹ گئے۔ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر کہنے لگے، ایسی بیہودہ حرکت مرتے مرتے کی ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت یہ سب کڑوی اور کسیلی باتیں سنتے رہے، اپنا منہ کمبل میں دیے چپکے سے پڑے رہے۔ قرض خواہ شور مچاتے رہے اور حلوہ فروش لڑکا آنسو بہاتا رہا۔ آخر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر اس لڑکے کو اس کے پیسے دے دیں گے۔ حضرت نے اپنا منہ کمبل میں سے نکالا اور فرمایا، خبردار، کسی کو ایسا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص بڑا سا خوان سر پر دھرے ہوئے آیا، سلام و دعا کی، عرض کیا، حضور یہ نذرانہ قبول فرمائیں۔ حضرت نے اپنے خادم کو اشارہ کیا۔ اس نے سرپوش اٹھایا۔ خوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ حاضرین مجلس یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا کر قندیلوں کو توڑا اور حضرت کی محبت سے محروم ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے سب کو دل سے معاف کیا، اصل میں تم لوگوں کو روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے میرے مالک، اس نازک موقع پر میری مدد فرما۔ اس بچے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں کم تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا سخاوت کا ذریعہ اس بچے کے رونے تڑپنے اور اضطراب کے سبب جوش میں آیا۔ یہ مشکل بچے کے گریہ وزاری سے حل ہوئی۔